ساتھ جو سننا پسند کریں وقت ہو قریب تشریف لے آئیے، دائیں بائیں سے قریب آ جائیے۔ بیٹا آپ بھی قریب آ جاؤ سننے کے لیے آ جاؤ، آپ بھی قریب آ جاؤ، شاباش۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ ساتھی اور بھائیوں، بات کی ابتدا سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، آج رات سارے ساتھی سورۃ الجن 29واں پارہ ہے، اور جہاں سے 29ویں پارے کا دوسرا نصف شروع ہوتا ہے اس کی پہلی صورت ہے۔ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ کے سوئیے، سارے کہیں انشاءاللہ تعالی، اور اگر ممکن ہو گھر والوں کو ساتھ بٹھائیے، انہیں بھی ترجمہ سنائیے۔ ربیع الاول کی ابتدا ہو گئی ہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھا ہے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ابتدا ہوتے ہی ساری رات لائٹس چلاتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں وہ کیا کچھ کریں گے۔ کوئی ناچے گا، کوئی قوالی پڑھے گا، کوئی گائے گا، کوئی اچھلے گا، کس نام پہ؟ کہ اللہ کے رسول کی آمد، اس کی خوشی ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کام یہ نہیں کرتا ہے وہ بہت بڑا گستاخ ہے۔ جو کام یہ نہیں کرتا اسے محبت نہیں ہے، اور کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سب سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا ان کا بھیجنے والا رب کرتا ہے؟ جواب دیتے جائیے، یہ آج مسئلہ سمجھ کے جائیے تاکہ آپ لوگ جہاں بیٹھے سمجھا سکیں بات۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، لیکن بات وہ ہو جو شریعت اور عقل کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اس کا شمار قطار اندازہ ہی نہیں، وہ وہی جانتا ہے مالک۔ اور جب محبت رب کو مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے حبیب سے ہے تو ان کے مقام و مرتبہ کو سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ ہم کیا جانے، ہمیں تو اپنی حیثیت حقیقت نہیں معلوم، اور ہم تو ایسے کھوٹے ہیں کہ جب جی کیا
محمد کی پیروی کر لی جب جی نہ کیا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ جتنی جیب بھاری ہے، پیسہ زیادہ ہے، دنیا زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، اتنے زیادہ ہم کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ اللہ کے رسول محبت ہے، اطاعت کون سی ضروری ہے، اتنا سختی ٹھیک نہیں۔ جس رب کو اپنے حبیب سے محبت سب سے زیادہ ہے اور اپنے حبیب کے مقام و مرتبہ سے سب سے زیادہ آگاہ ہیں، اور جنہوں نے کائنات والوں کو بتلایا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ ایسے ایسے تعلق رکھنا ہے، اگر عید میلاد منانا ضروری ہوتا تو اللہ بندوں کو حکم دیتے کہ نہ دیتے؟ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کا فرشتے، ان کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے، یہ اللہ ہی جانتے۔ ایسی شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سوچئے کبھی۔ اللہ پاک کسی کا ایک بار ذکر کر دیں تو اس کی شان، اور اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب تم کیا کرو؟ تمہاری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 65 سال ہے، 75 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی عمر ہے تم بھی ہمارے حبیب پر درود پڑھ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام کثرت کے ساتھ بھیجتے رہو، اور یاد رکھو بھیجو گے تو فائدہ کس کا فائدہ ہے؟ وہ میرے اور تمہارے محتاج ضرورت مند ساری کائنات نہ کرے، رب اور اس کا فرشتے کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین انہیں اپنے حبیب، اپنے محبوب اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے وقار عزت کا اتنا خیال ہے کہ جس نے ان کے سامنے آواز اونچی کی اس کا کیا ہوگا؟ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل سارے میں برباد کر دوں گا، جاؤ۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ ہی نہیں لگے گی، چالاک، ہوشیار، مالدار، دنیا دار، لمبی زبانیں، باتیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، جاؤ، سارے عمل برباد۔ اتنا خیال ہے عرش والے کو۔ تو اگر آپ کی بعثت یا آمد کے ساتھ یہ بتیاں جلانا، اچھلنا کودنا، ناچنا گانا، یہ سارا کچھ ثواب کا کام ہوتا تو اللہ بندوں کو حکم دیتے کہ نہ دیتے؟ جتنے یہ کرنے والے ہیں جاؤ ان سے کہو کہ قرآن اور سنت ساری تمہارے سامنے ہے، ہمیں کوئی ایک چیز لا کر دکھا دو۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں چلو یار پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے نہیں ہے قرآن و سنت میں، پھر کیا ہو گیا، خوشی کا موقع ہے۔ یہاں مسئلہ یہ یاد رکھیے، ہر وہ کام جس کا تعلق عبادت سے، ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہے، وہ کام عبادت ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اور عبادت جو ہے اس میں اپنی مرضی، سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ اب نماز ہے، ایک بندہ ہے بڑا اللہ والا، وہ عصر کی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھتا ہے، کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ ہے کہ نہیں ایسے؟ پھر کیا ہوا؟ فاتحہ پڑھی، درود پڑھا، کوئی ایسی بات نہیں، اس کی نماز ٹھیک ہے غلط ہے؟ جو 5 جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز کیوں؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت وہ قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، وہ اس کے علاوہ عبادت قبول ہے۔ اور جو عبادت جان بوجھ کے اس میں زیادتی کرے وہ گناہگار ہے، یا کمی کرے وہ گناہگار ہے۔ تو جو پیغمبر سے محبت کے ناطے میں یہ سارا کچھ کرے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ محبت کا اظہار ہو، محبت مقصد یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جس بات کا نہ پیغمبر نے حکم دیا، نہ بھیجنے والے رب نے حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، وہ عمل باعث ثواب نہیں، وہ عمل باعث عذاب بنے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے،
بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی سختی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، میرا یا میرے کسی بڑے کا، تو میں کون ہوتا ہوں اس میں زیادتی یا کمی کرنے والا۔ ایک آخری بات اور سمجھتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے پیغمبر کے بھیجنے کا کتنا اہتمام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب وحی ابھی اتری نہیں ہے، ابھی اترنے کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، تو زمین و آسمان کے حالات بدل گئے تھے۔ زمین و آسمان کے حالات، ہم بڑے آئے پیار کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اپنی مرضیاں کرنے والے، اس مالک الملک کو دیکھو، اس نے اپنے حبیب کے لیے بندوبست کیا کیا ہے، اور یہ بندوبست زمین پر تو ہوا آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ سورۃ الجن جب آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا تھا، شیطان اور جن آسمان دنیا پر جاتے اور اوپر فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے، شیطان چپ کے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کبھی کوئی بات چھوٹی موٹی شیطانوں کے کان میں، جنوں کے کان میں پڑ جاتی تو وہ اس بات کو لے کر نیچے آتے اور جادوگروں کو، کاہنوں کو بتاتے، اور یہ ساری تفصیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ لمبی حدیث ہے اس لیے پڑھتے نہیں۔ اب ہوا یہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، وحی کے اترنے کا وقت قریب آیا تو آسمان کا پہرا بڑا سخت ہو گیا۔ اور پہرا سخت کیسے ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الجن میں، جن کہتے ہیں کہ ہم اب جب آسمانوں پہ جاتے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا، اب ہم نے آسمانوں پہ دیکھا ہے کہ آسمان کے چپے چپے پر سیکیورٹی بڑی سخت ہو گئی ہے، جگہ جگہ چوکیداری، جگہ جگہ پروٹیکشن، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے دربان چوکیدار کھڑے کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اوپر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آگ کے انگارے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب ہم اوپر جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل جاتی تھی، مقاعد للسمع، باتوں کو سننے کی جگہ تھوڑی بہت مل جاتی تھی۔ فَمَن يَجِدِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو جاتا ہے وہ جیسے ہی جاتا ہے انگارہ پڑتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اب جب ناکامی ہوئی تو آپس میں کہنے لگے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہنے لگے اچھا اس طرح کرو، زمین میں پھیل جاؤ، دائیں بائیں جاؤ، سارا دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرا اتنا سخت ہے۔ تو جنوں کی ایک جماعت جزیرۃ العرب، تہامہ کا علاقہ، وہاں سے گزر رہے تھے، اور رات کو وہ گزر رہے تھے، اور رات کے وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ کا جو بازار تھا مکہ میں، ادھر دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ، جن بھی گزر رہے تھے۔ فجر کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز کے لیے رکے، آپ نے امامت کرائی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اب جن جو گزر رہے تھے انہوں نے تلاوت سنی تو رک گئے اور کہنے لگے ہاں یہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرا اتنا سخت ہو گیا۔ تو یہ جو چیز آئی ہے یہ کتنی حفاظت سے اتری ہے، کتنی حفاظت، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کیا کچھ اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ تو اب جو اس کی ناقدری کرے گا یا اللہ کے رسول کی باتوں کی، احادیث کی ناقدری کرے گا، اس کی پکڑ سخت ہوگی کہ نہ ہوگی۔ جب اہتمام اتنا ہو تو جو نافرمانی کرے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگے یہی وجہ تھی کہ پہرا اتنا سخت ہوا ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟
انہوں نے جب قرآن سنا، جن تھے پہلی بار سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ کتنی دیر لگائی؟ کتنی دیر لگائی؟ فوراً ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے عجیب ہی قرآن سنا ہے ہم نے، عجیب ہی چیز ہے یہ، یہدی الی الرشد، کوئی شک نہیں یہ قرآن ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم فوراً ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اب جب تک زندگی ہے اس کے ساتھ شریک کسی کو۔ یہ دیکھو جن ہے، کہاں کس کام آئے ہیں، پہلی بار سنا ایمان لے آئے۔ اور ہم مسلمان عید میلاد بڑی اہتمام سے منانا ہے، لیکن اس دن فجر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ ساری رات اچھلتے کودتے رہے، جب 2-3 بجے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لمبی لمبی تقریریں نعتیں سنتے رہے، اور جب فجر کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے اب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب بات یہ ہے ساتھیوں، جب اتنا اہتمام پیغمبر کی بعثت کے وقت آسمانوں پہ ہو رہا ہے، تو اگر عید میلاد وہ منانا ضروری یا کار ثواب ہوتا تو اللہ حکم دیتے کہ نہ دیتے؟ اور صحابہ کرام اہتمام کرتے کہ نہ کرتے؟ جب یہ سارا کچھ نہیں ہے تو ہم کن کاموں میں پڑے ہیں؟ اور اصل کام جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کو سارے بھولے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول آئے تو میں اور آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ جو غلطی ہو چکی سو ہو چکی، اب جب تک زندہ ہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی، اس بات کا ارادہ کرو، اس بات کا عزم کرو، اس بات کی دعوت دو، اس بات کا نعرہ لگاؤ، تاکہ ہم اس وقت میں فائدہ یہ اٹھائیں، یہ نہ ہو کہ نیا کام کر کے اپنے پچھلے اعمال بھی برباد کر لیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائیے، اور ہمیں محبت کے وہ آداب بھی سمجھا دیجئے، سکھلا دیجئے جو آپ کو پسند ہے، جن کے ساتھ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہم اپنے گناہوں کے، آپ ہمیں ان کی ہمسائیگی کا شرف اور سعادت عطا فرما دیں، اور جو غلطیاں کر چکے ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی میں سے جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔